اب ہم جیسے کیا کریں لوگ؟ یعنی ہم جب یہی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی تو کفر کی مشین چلائے رکھتے ہیں. مولوی کی کیا حیثیت ہے کہ کسی کو دھکا دے کے اسلام سے باہر نکالا ہے؟ لیکن مولوی پر یہ تو فرض ہے نا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا ہے. اگرچہ دنیا بڑے تانے دے کہ یہ نیرو مائنڈڈ ہیں، یہ کنویں کے مینڈک ہیں، یہ جو ہے وہ رجت پسند ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، ہم سارے تانے برداشت کریں گے مگر اللہ کی حکم کو پس پوچھ نہیں ڈالیں گے. 10ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ میں ہے، لفظ کیا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالو. وہ لوگ، وہ میں بھی بتاؤں گا کہ کون لوگ، اس کا شان نزول. وہ لوگ حلف اٹھاتے ہیں محبوب کے سامنے آ کر، ما قالو، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا. یعنی انہوں نے علیحدہ بیٹھ کے سرکار کی توہین کی، سرکار نے طلب کر لیا، انہوں نے حلف اٹھایا. ما قالو، انہوں نے نہیں کہا، اپنے لحاظ سے کہہ رہے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا، انہوں نے کہا ہوا ہے. وَلَقَدْ قَالُوا، انہوں نے کہا ہے. تو کیا کچھ کہنے سے اسلام پر کوئی فرق آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے ہیں. نہ بت کو سجدہ کیا تھا، نہ اس طرح کا کوئی اور کام کیا تھا. زبان جو ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلاف بے احتیاط ہو گئی اور کچھ ایسے لفظ نکلے. اب قرآن کہہ رہا ہے وہ اتنے سے وَلَقَدْ قَالُوا، رب فرماتا ہے مجھے پتا ہے نا، میں تو ہر جگہ سمیع و بصیر ہوں. انہوں نے کہا ہے، اور اب ان کا حکم کیا ہے؟ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، اللہ کا قرآن ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، ان کے اسلام لانے کے بعد اب اس گفتگو کے نتیجے میں یہ کافر ہو گئے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ یہ بات نہیں من قال لا الہ الا اللہ اس کو مطلقاً سمجھا جائے کہ کلمہ پڑھ کے جو بھی کرے جنت میں جائے گا. نہیں، دین کے منافی کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکلے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام اصل دین ہیں. تو جب سرکار کے خلاف انہوں نے بک بک کی تو کلمہ، سرکار کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں، جہاد، کسی شے کا بھی اعتبار نہ رہا. ایک گھڑی کے اندر سب کچھ کینسل ہو گیا. کہتا کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ کافر ہو گئے. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ تو تفسیر معصور جو ہے، یعنی ایک تو تفسیر ہے نا کہ غیر معصور، تفسیر معصور جو بذریعہ حدیث اور بذریعہ اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دیگر تفاسیر کا مقام آتا ہے. تو یہ تفسیر ابن جریر، یہ تفسیر معصور ہے، اس کی 6 جلد، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اور اس کے ساتھ یہ تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو اس سے پہلے آیت ہے اس کا بھی مطلب اس کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضروری ہے. وہ آیت نمبر سورہ توبہ میں آیت نمبر 65 اور 66، اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں جو علیحدہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے. اللہ کو تو مستقبل کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا جواب دینا جب آپ نے پوچھنا ہے ان کو بلا کر. لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے انما کننا نخوض ونلعب، محبوب ہم تو بس وہ ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے. نخوض ونلعب، بس کھیل کود میں ہم مصروف تھے، ہم کوئی سنجیدہ ہو کے ایسی بات نہیں کر رہے تھے. یہ یاد رکھو توہین رسالت، یہ جتنا جرم سنجیدگی میں ہے اتنا جرم ہی مذاق میں بھی ہے. قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تم ان سے پوچھو تو بے شک وہ ضرور کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے،
انما کننا نخوض ونلعب. اب رب ذوالجلال صاحب شریعت ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے اور اس کے آرڈر کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے قل، میرے محبوب فرما دو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہی ملی ہے مذاق کرنے کے لیے. قل اب اللہ، یعنی وہ بولے تو سرکار کے خلاف تھے، یعنی طنز، لیکن بات اللہ تک پہنچی کہ سرکار کے بارے میں طنز ہے تو پھر اللہ پر بھی طنز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، تم اللہ کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنتم تستہزئون، تم استہزاء کر رہے تھے، تم مذاق کر رہے تھے. پھر یہاں پھر وہ حکم آ گیا. اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا، عذر مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. اب یہ بھی سورہ توبہ ہے. لا تعتذروا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ کننا نخوض ونلعب، ہم تو ویسے ہنسی کر رہے تھے، رب نے فرمایا لا تعتذروا، یہ عذر نہ کرو. ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و باید، کہ سرکار کے دربار کے آداب وہ بہت حساس معاملہ ہے. حکم رب نے نازل کیا لا تعتذروا، کوئی عذر نہ کرو، کوئی قبول نہیں ہوگا. ہوا کیا ہے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد اب کافر ہو گئے ہو. یہ رب ذوالجلال نے فرمایا. اب اس کے شان نزول کے لحاظ سے دونوں تفاسیر سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی تھی، یہ در منصور کی 4 جلد ہے اور جز 10 ہے اور صفحہ نمبر 230 ہے، کہ جس وقت بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزواتہ الی تبوک، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ غزوہ میں تھے یعنی خواہ جاتے وقت یا واپسی میں. وَبَيْنَ يَدَيْهِ أُنَاسٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، اور آگے آگے کچھ لوگ کچھ فاصلے پر سفر میں وہ جا رہے تھے. آپس کی گفتگو وہ کیا تھی جس پر رب اتنا ناراض ہوا؟ ایک بندے نے ان میں سے یہ کہا کہ یرجو ھذا الرجل، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کس کی؟ ان تفتح لہ قصور الشام، کہ ان کے لیے شام کے محلات جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور یہ شام کے محلات کے فاتح بن جائیں گے. یہ امید لگائے بیٹھے ہیں. وحصونھا، اور شام کے قلعے ان پر یہ قبضہ کر لیں گے. ہیہات ہیہات، کہنے لگے یہ کب ہو سکتا ہے، ان کے پاس اتنی پاور ہی نہیں کہ یہ شام کی حکومت سے ٹکرائیں اور وہاں یہ فتح کر لیں. تو یعنی اس لہجے میں کہ یہ بندہ جو ہے اس کو یہ ہے کہ میری فلاں جگہ بھی حکومت آ جائے گی اور میں فاتح بن جاؤں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت کمزور ہیں، ان کی طاقت نہیں اتنی، ان کی فوج نہیں اتنی، معاذ یہ وہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے. فَأَطْلَعَ اللَّهُ نَبِيَّهُ، رب نے اپنے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ کچھ فاصلے پر جو لشکر اسلام میں ہی آگے آگے جا رہے ہیں، باتیں کیا کر رہے ہیں اپنی قیادت کے خلاف، یعنی نبی علیہ السلام کے خلاف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو اگلے ہیں نا ان کو روکو، میں نے ان سے بات کرنی ہے، اب یہ یہاں سے آگے نہ جائیں، ان کو روک لو. جب انہیں روکا گیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قلتم کذا قلتم کذا، تم نے یہ بات بھی کی، تم نے یہ بات بھی کی، تم نے یہ بات بھی کی. اب کہنے لگے یا نبی اللہ، یعنی یہ اقرار کرتے ہوئے کہ ہم تو آپ کو نبی مانتے ہیں، یا نبی اللہ انما کننا نخوض ونلعب، بس ہم تو یہ تھوڑا سا ریفریشمنٹ کر رہے تھے، گپ لگا رہے تھے اور ہنسی مذاق تھا، ویسے ہماری کوئی دل سے ایسی بات نہیں تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ بناؤ، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. اتنا حساس معاملہ ہے. آج یعنی لوگ سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی مسلمان بھلا کیسے توہین کر سکتا ہے، تو جن کو بعد اسلامہم اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہو، ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو. تو اللہ سب کو محفوظ رکھے،
شیطان بھٹکانے پہ آئے اور بندہ جو ہے اس کی سوچ آوارہ ہوئی ہو تو پھر وہ آزادی اظہار کے اس نے کچھ لڈو بھی کھائے ہوئے ہوں تو وہ اس طرف آ جاتا ہے معاذ اللہ. تو معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. تو یہ دو آیات ہیں، ایک یہ شان نزول اور دوسرا جو شان نزول ہے ابن جریر میں، اس میں یہ ہے صفحہ نمبر 237 پر کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. حضرت سعید بن جبیر جو تابعی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان سے روایت کرتے ہیں اور پوری سند لکھی ہوئی ہے. ایسے جو پہلے بیان کی وہ بھی نہیں ڈائریکٹ. آج 15ویں صدی میں کوئی کہتا ہے کہ یہ ہوا، درمیان میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ بات اڑ کے آ گئی ہے. نہیں، چین آف اتھارٹیز سند کو دیکھا جاتا ہے اور یہ امت سند والی امت ہے. تو اس بنیاد پر اب یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں وہ روایت کرتے ہیں اور ان سے پھر اس کتاب کے مصنف تک استاذ کے استاذ سب کا نام لکھا ہوا ہے. پھر جا کے تابعی کا نام اور پھر آگے صحابی کا نام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن فی ظل شجرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما تھے. آپ نے ایک غیب کی خبر دی. یاد رکھیں ذاتی طور پر اپنے سورسز سے اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ جب عطا فرمائے تو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر بھی دے سکتا ہے کسی کو. اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ تو نے اپنے پاس ہی رکھنی، آگے کسی کو نہیں دینی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. رب تمہیں غیب نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. تو کیا خبر دی؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہو سیأتیکم انسان، ابھی تھوڑی دیر بعد، یعنی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد میرے صحابہ تمہارے پاس ایک انسان آئے گا. فَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ بِعَيْنَيْ شَيْطَان، وہ ہوگا انسان مگر دونوں شیطانی آنکھوں سے تمہیں دیکھے، اس کی آنکھیں شیطانی ہوں گی. فَإِذَا جَاءَ فَلَا تُكَلِّمُوهُ، جب وہ آ جائے تو صحابہ آپ نے اس سے بات نہیں کرنی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. ہو سکتا ہے آج جو مرض پھیلا ہوا ہے کہ نبی کو تو کل کا بھی پتہ نہیں، لیکن وہاں سارے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو شک نہیں تھا. سرکار نے فرمایا ہے تو یقیناً بندہ آئے گا. فَلَمْ يَلْبَسْ أَن تَلَا رَجُلٌ أَزْرَقٌ، بس تھوڑی دیری گزری کہ ایک بندہ آ گیا جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور کرنجی بھی کہا گیا اعلیٰ حضرت ترجمے میں. فَدَعَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے صحابہ کو تو منع کیا تم نے اس سے بات نہیں کرنی، لیکن خود اسے بلایا. بلا کے آپ نے فرمایا علامہ تشتمونی، کس وجہ سے تو مجھے گالیاں دے رہا تھا؟ یہ شیطانی آنکھوں والا فرما علامہ، وجہ کیا تھی؟ تشتمونی، تم مجھے گالیاں دے رہا تھا. تو مجھے، تم ہی نہیں، انتا و اصحابوں کا، تو اور تیرے ساتھ جو دوسرے تھے تیرے ساتھی، تم مجھے گالیاں دے رہے تھے. فانطلق الرجل فجاء باصحابہ، وہ چلا گیا اور اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے آیا. یعنی اس کا یہ تھا کہ مل کے قسمیں اٹھاتے ہیں اور سرکار اعتبار کر جائیں گے کہ اب سارے تو نہیں جھوٹ بول رہے. وہ اپنے دوستوں کو بھی لے آیا. فحلفوا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھائیں، بت کی نہیں، اللہ کے نام کی. کہنے لگے فحلفوا باللہ ما قالوا، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا. گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا آپ کے بارے میں. وما فعلوا حتی تجاوز عنہم، سرکار دو عالم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور عیبوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر ناموس رسالت کے مجرم کو معاف کرنا سرکار کا اپنا حق ہے، چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو نہ کریں، لیکن ہم اپنے بھائی کا حق نہیں معاف کر سکتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا حق ہم کیسے معاف کریں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو معاف کر دی. جب معاف کیا تجاوز عنہم تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، محبوب آپ نے تو معاف کیا، میں نہیں کروں.
یحلفون باللہ ما قالوا، یہ شان نزول کہ یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ قَالُوا، انہوں نے ضرور کہا، کلمۃ الکفر وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم۔ اب یہ شان نزول ہے کہ رب ذوالجلال نے گرفت فرما لی کہ یہ انہوں نے توہین کی ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے تو چھوڑ دیا ان کو، لیکن انہوں نے ایسا کہا ہے۔ اور پھر یعنی یہ اس وقت چونکہ وحی کا نزول ہوتا تھا، نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا، عرش سے تازہ رابطہ تھا، تو رب نے یہ آیات نازل کی اور یہ کلیئر کر دیا کہ اسلام خواہ کلمہ کروڑ بار بھی پڑھا ہوا ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کلمے کے منافی کوئی چیز بندے سے صادر نہ ہو تو پھر کلمہ وارے نیارے، لیکن اگر کوئی چیز صادر ہو گئی تو پھر کلمہ کینسل ہو جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور یہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ شان نزول سنا اور آگے اس کو بیان کیا۔ در منصور کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی، ایک تو پہلے ذکر کی، دوسری یہ جو آیت ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اس کا شان نزول حضرت مجاہد جو تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، ان سے سند سے انہوں نے لکھا کہ قال رجل من المنافقین یحدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ نے یہ بھی اندازہ لگانا ہے، یعنی کافروں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، اور پھر جس طرح حدیث سنی کہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، اتنا تیزی سے پھسلیں گے لوگ۔ اب جو بات آئے گی وہ معاشرے میں آپ کئی لوگوں کو کرتے سنا ہوگا آپ نے۔ بات کیا تھی؟ وہ بندہ کہنے لگا جس سے اللہ سرکار نے پوچھا اور اس نے انکار کیا، اور اللہ نے فرمایا لا تعتذروا، اب عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم۔ بات اس نے کیا کی تھی؟ یہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا تھا یحدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناقۃ فلان بوادی کذا و کذا فی یوم کذا و کذا وما یدریہ بالغیب۔ اس نے کہا، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے اپنی اونٹنی کے بارے میں آ کے پوچھ لیا کہ محبوب مجھے اونٹنی کا پتہ نہیں لگ رہا اور میں بڑا پریشان ہوں، تو یعنی سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں کوئی اونٹنیاں ڈھونڈ کے نہیں دینے آیا۔ وہ رحیم کریم ہے اور ہتھیلی پر پوری کائنات رائے کے دانے کی طرح ہے۔ اس نے جس وقت صحابی نے پوچھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناکا فلاں، فلاں کی اونٹنی فلاں وادی میں فلاں دن میں موجود ہے۔ اب اس بندے کا تو کام بن گیا، لیکن اس منافق نے جس کے بارے میں یہاں قرآن میں آیت اتری ہوئی ہے، اس نے کہا وما یدریہ بالغیب، انہیں کیا پتا ہو اونٹنیوں کا، انہیں دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں، اور اونٹنی کسی صحرا میں پتا نہیں کہاں ہے، ان کو کیا پتا۔ اتنے کہنے پر اللہ نے گرفت کر لی، وما یدریہ بالغیب، انہیں غیب کا کیا پتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اب یہ یعنی صرف قرآن سے دو مثالیں آپ کے سامنے آیات پیش کی، یہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ اور گفتگو کرتے ہوئے یعنی کتنا ادب، کتنا احترام لازم ہے، چونکہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں ہوئے تو کئی لوگوں کے قلم بے لگام ہو چکے تھے اور طرح طرح کی گستاخیاں لکھ رہے تھے، پیچھے انگریز تھے۔ آج وہ کرسچینٹی کی بالخصوص یعنی جو انجیل کا حوالہ دے رہا تھا، کہیں دور دراز تک بھی وہ لفظ موجود نہیں ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ جو حقیقی کتاب تھی اس میں تو وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ تو اللہ کا کلام تو آپس میں نہیں نہ ٹکرا سکتا کہ جو پہلے نازل کیا تھا اس میں معاذ اللہ ایسے لفظ بولے ہوں جو مردہ بول رہا ہے، اور قرآن میں ایسے بولے ہوں۔ وہ محرف بھی ہے،
لیکن محرف میں بھی وہ لفظ نہیں ہے جو اس کمینے نے اپنی زبان سے بولے ہیں. مثلا اس کے جو الفاظ ہیں ان میں وہ کہتا ہے 2 ارب کرسچنز انہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے وہ لفظ بولتا جو بڑا بھاری ہے، معاذ اللہ 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی علیہ السلام کو وہ کچھ سمجھتے ہیں. لفظ تو سب کو پتہ ہی ہے نا جو اس نے بھونکا. اب یہ جملہ قیامت تک یہ انجیل سے نہیں دکھا سکتے. 2 ارب کرسچنز ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ کسی کی حکایت بھی نہیں کر رہا کہ فلاں نے کہا 2 ارب کرسچن. یہ اس کا اپنا جملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ فلاں انگریز نے کہا، فلاں یہودی نے کہا، فلاں کرسچن نے کہا. یہ صرف مرزا جہنمی نے کہا. لہذا وہ جو کوٹ کرنے والا معاملہ وہ تو ہے ہی علیحدہ. یہ خود اس بات کا دائی ہے، دعوے دار ہے، اور پھر دلیلیں دے کے یہ ثابت کرتا رہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں. اور جب کسی سے کوئی چیز کوٹ کی جائے تو ان کے ہاں ثابت ہو، پھر رد کرنے کے لیے اس کو حکایت کیا جائے تو جرم نہیں بنتا. جب خود گھڑ کے ان کی طرف منسوب کر کے اپنی زبان سے بیان کی جائے تو پھر ڈبل جرم بنتا ہے. تو یہ جملہ اس کے چیلے دکھائیں کہ کس کتاب سے اس نے کوٹ کیا ہے، یا اس کے سوا قائل کون ہے کہ جس نے اپنی زبان سے یہ لفظ بولا ہو یا کسی کتاب میں لکھا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ معاذ اللہ اس میں یہ لکھتا ہے کہ لہذا نتیجے کے لیے پہلے دلیلیں دے کے بندہ بولتا ہے نا، چونکہ یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے، لہذا یہ ثابت ہوا. تو کہتا ہے لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک، آگے وہ لفظ بولتا ہے ہی ہیں. سرکار کا تصور نہ کرو، وہ لفظ شیطان کے لحاظ سے تصور کر لو، دجال والا لفظ بولا ہے اس نے. لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک، آگے وہ لفظ ہی ہیں. یہ کہاں لکھا ہے، یا یہ تو کس کی روایت کر رہا ہے، اس کا قائل کون ہے؟ یہ تو 100% اس کی اپنی بکواس ہے. اور یہ لفظ تو اتنا بھیانک اور اتنی بڑی گالی ہے، تاریخ میں کسی ابو جہل نے بھی نہیں دی. قریش مکہ کو بھی جب اکٹھا کیا تھا میرے نبی علیہ السلام نے ابتدائی دعوت میں، بخاری شریف میں ہے، ہر قبیلے سے ایک بندہ منگوا لیا اور انہیں فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے، حل انتم مصدقیہ، کیا میری تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا ہاں، حالانکہ تھے مشرک. اس کا یہ بھی بڑا جرم ہے کہ جس میں کہتا ہے یہاں بھی لہذا اپنا مطلب نکال، کہتا ہے کرسچنز اگر ہمارے نبی علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تو الٹیمیٹلی پھر وہ ان کو ایک، آگے پھر وہ لفظ انسان مانتے ہیں، نفس سے جھوٹا بول کے. یعنی اس کے نزدیک جو بھی کلمہ نہیں پڑا ہوا سرکار کا، وہ سرکار کی یہ توہین کر رہا ہے. اور وہ مشرک بیٹھے تھے، بخاری میں ہے، سرکار نے پوچھا تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا، آواز بھی نہیں آ رہی، دھول بھی نظر نہیں آ رہی، میں صرف کہوں اور کوئی تمہارے نزدیک دلیل نہ ہو، صرف میری زبان سے سنو کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ گیا ہے. یعنی یہ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے جو ساتھ والا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے فرمایا میں کہوں لشکر آ گیا ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے. آپ نے فرمایا کیوں مانو گے؟ یہ بخاری ہے. کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، کہ کلمہ تو ہم نے آپ کا نہیں پڑھا مگر اس لیے مانیں گے کہ اس زبان سے ہم نے سوائے سچ کے کبھی کچھ نہیں سنا. یعنی کافر و مشرک ہو کے بھی کاذب سرکار کو نہیں کہہ سکے، جس نے کذاب کہا معاذ اللہ، یہاں تک کہ دجال کہا. اور ادھر مشرک جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہم سچی مانیں گے، کلمہ اگرچہ نہیں پڑھا. یہ نہیں کہ الٹیمیٹلی وہ کلمہ نہیں پڑھا تو پھر یہی بکواس کرے، نہیں، انہوں نے کہا ہم صادق مانیں گے، ہم امین مانیں گے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ تاریخ کا وہ گستاخ ہے، یعنی تاریخ اسلامی میں ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا وہ بد نصیب ہے کہ جس نے اپنی طرف سے گھڑ کے اتنے ثقیل، اتنے بھاری لفظ اس ہستی کے لیے بولے جو کائنات میں، انسانوں میں سب سے بڑے سچے ہیں، ان کے لحاظ سے یہ لفظ بول دیے. اور پھر انہوں نے
جو میرے کہنے پر جب میں نے یہ کہا دکھاؤ حوالہ کہاں لکھا ہے، تو جو حوالہ اس کے چیلوں نے پیش کیا، دیکھو دروگ گورا حافظہ نیس، یا جب بندے کی مت ماری جائے تو وہ انجیل سے یہ پڑھ رہا ہے and many false prophets will appear and deceive many people۔ اب پہلے یہاں بتاؤ، ترجمہ میں کرتا ہوں، کہ بہت سے غلط پیغمبر فالس اپیئر ہوں گے، ظاہر ہوں گے، اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ اب اس جملے میں رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں لکھا ہے؟ یعنی اگر یہ قول عیسیٰ علیہ السلام مان بھی لیا جائے تو وہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذابون دجالون میرے بعد آئیں گے، تو وہ سرکار کی بات کر رہے ہوں، یہ کس نے بتایا اس کو؟ اس نے جن لوگوں کے بارے میں کہا کہ جھوٹے آئیں گے وہ جھوٹے اور تھے، یا تو سرکار کا نام لکھا ہوتا معاذ اللہ، یا کوئی کرینہ ہوتا۔ یہ یعنی وہ قول ہے کہ جس کا 1% ہی اس کی بات سے تعلق نہیں ہے، اور کہہ رہے کہ جو ہم حوالہ دکھا دیتے ہیں وہ یعنی اس پر کہ وہ تو کوٹ کر رہا ہے، تو کوٹ جس کو کر رہا ہے وہ تو یہ چیز ہے۔ اس میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے کسی صحابی یا آپ کے کسی امتی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان اپنے عہد میں انہوں نے کہا کہ میرے بعد کذابون آئیں گے، تو اس میں یہ کھینچ کے کہاں سے لے آیا بدبخت اس ہستی کے بارے میں جن کو اللہ نے سارے رسولوں کا بھی سلطان بنایا۔ اور دوسرا جو اس نے حوالہ پیش کیا، چونکہ یہ اپنا دفاع و گرفتاری سے پہلے کرتا رہا، اس نے کہا کہ فار فالس کرائسٹ اینڈ فالس پروفٹس ول اپیئر اینڈ پرفارم گریٹ سنس اینڈ miracles to deceive even the elect if that were possible۔ اور اسی کا یعنی ترجمہ بھی مختصر وہ میں آپ کے سامنے اس سے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو بڑے عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیں گے۔ اگر یہ ممکن ہوتا، دیکھو میں نے تمہیں پہلے سے ہی اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کو وہ اپنی دلیل بنا رہا۔ اس میں امت مسلمہ کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں قرآن کا اور صاحب قرآن کا کہاں ذکر ہے؟ اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 ارب کرسچن معاذ اللہ یہ مانتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کو، اور ثبوت کے لیے ایک بھی حوالہ نہیں ہے۔ اور دیکھو ثبوت دے وہ کس چیز پہ رہا ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ گواہیاں دلیلیں طلب کر رہے کیا ثابت کرنے کے لیے۔ اگر اس نے ایمان سونگا بھی ہوتا تو میرے آقا علیہ السلام کے بلال کے خلاف بھی ایسے لفظ نہ ڈھونڈ، آمنہ کے لال کی تو بات ہی اور ہے۔ تو اس واسطے یعنی یہ فتنوں کا دور ہے اور ایمان بچانا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ 2 اور 2 4 پڑھنے والے انہوں نے گمراہی کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور جس وجہ سے پھر آگے تھوڑا تھوڑا طبقہ سکول پڑھا ہوا اردو پڑھا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ پھر آج تک مولویوں نے تو ہم سے دین